بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ کہ آپ لوگ سحری کے بعد پھر آج میں نے صبح زحمت دی۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے کل شیڈیول کی تھی، جو پرسوں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی بدترین واقعہ پارلیمان کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر پیش آیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ بیسکلی عوام کو اس چیز سے آگاہ کرنا اور بار بار آگاہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ لوگ آئین شکنی کو، قانون توڑنے کو، غنڈہ گردی کو اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کو اپنا ترا امتیاز سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے کسی بھی ملک کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ ایوان کے اندر مقدس ایوان، جس کو ہم مقدس ایوان کہتے ہیں، کہ وہاں پہ جتنے بھی الیکٹیبلز یا اس ایوان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے علاوہ nobody is allowed۔ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پولیس فورس، جس طرح سے انہوں نے اپنے پرائیویٹ بندے اور ایک ٹیرر انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، یہ پری پلانڈ تھا ان کا سارا منصوبہ، ہزاروں کی تعداد میں جب یہ ڈیسک بجا رہے تھے تو مجھے یقین مانے ہم سب لوگوں کو اس چیز کا خوف آیا کہ یہ شاید آج اسمبلی کی بلڈنگ بھی نہ گر جائے، اوپر سے شیشے نہ ٹوٹ جائے۔ میں گیلریز کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے جس طرح سے تشدد کیا ہماری بزرگ پارلیمنٹیرینز کے اوپر، میرا پلان یہ تھا کہ میں ان کو، جو ہماری خواتین زخمی ہوئی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کل پریس کانفرنس ہم نے کرنی تھی، لیکن چونکہ پچھلے 20 دنوں سے وہ یہاں پہ سٹے کر رہی تھی، تو کل چونکہ اب ہمارا سارا پارٹی نے لایا عمل دے دیا، تو پھر ہماری بہنیں، ایک میں ان کے نام ضرور لوں گی اور پھر میں بعد میں میڈیا سے ان کی تصویریں بھی شیئر کروں گی۔ ہماری پنڈی سے پرانی درینہ کارکن ہماری فرا آغا صاحبہ، وہ بزرگ ہماری بہن تھیں، ہماری آپا، ان کو پولیس نے نہ صرف دھکے مارے، جب وہ گر گئیں، وہ روزے سے تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مجھے اس طرح سے ٹھڈے نہ ماریں۔ یہ ٹرینڈ کر کے انہوں نے غنڈے اندر بھیجے۔ ہم اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ پتہ لگایا جائے، فوٹیجز موجود ہیں کہ کیا آیا وہ سارے اہلکار تھے یا ان کے گلو بڑ تھے یونیفارمز کے اندر، اور اگر وہ اہلکار تھے تو آپ کے ملک کا آئین، قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ نہتی خواتین، اور وہ بھی کون؟ پارلیمنٹیرینز، ان کو اس طرح سے دھکے مارنا، گرانا، وہ انتہائی، اس کی جتنی بھی شدید مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد ہماری سبین گل صاحبہ ملتان سے، ان کا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ اس کے بعد میں کس کا نام لوں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ابھی کینسر سروائیور ہیں، ان کی فوٹیج میں نے خود بنائی، میں دوسری سائڈ پہ تھی۔ وہ جس طرح سے ان کو دھکے مار رہے تھے، جس طرح سے وہ گرتے ہوئے بچی، ہماری بہن ثانیہ کامران نے ان کو ریسکیو کیا، اور میں وہ بہنیں، ہماری وہ کولیگز جو نہ صرف یہ جو کروڑوں کی جب امریکن ڈالرز کی منڈی لگی تو نہ صرف انہوں نے ریفیوز کیا، بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرین ہمارے جو بھائی تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان کے ساتھ مردوں کی طرح کندھے سے کندھا ملا کے انہوں نے اس مافیا کے خلاف لڑائی کی۔ تاریخ میں ان خواتین کے نام لکھے جائیں گے۔ میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں عابدہ راجہ کو، میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ مومنہ وحید کو، میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں ہماری ایک بہن، ہماری شاہدہ ایم پی اے، جنہوں نے ان گلو بٹوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن آخر کب تک؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے اندر ہم لوگ بڑی ناپ تول کے، میری جو فیملی ہے، ہم لوگ کبھی بھی سیاست کے پیچھے بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتے یا جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ اگر کسی فورم کے اوپر مجھے لے جایا جائے، میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ وہاں پہ ان کے پرائیویٹ لوگ، جب ہماری خواتین رو رہی تھی، ظاہر ہے ہم سب کی بہت بری حالت تھی، ان کا نہ میڈیا سے کوئی تعلق تھا، ان کے لوگ، تاکہ وہ بعد میں مذاق اڑانے کے لیے، یہ جو ڈسٹرکٹیو میڈیا سیل ہے، پہلے جو اداروں کے اوپر چڑھائی کرتا تھا، میں مریم میڈیا سیل کی بات کری ہوں، ان کے لوگ، اگر ٹھیک ہے ہمارے کولیگ تھے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز بناتے، نو ہارم، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے پرائیویٹ لوگ ہماری ویڈیو بنا رہے تھے ہمارے چہروں کے قریب فون لا کے۔ میں اس چیز کا بھی مطالبہ کرتی ہوں
کہ ان لوگوں کے چہرے موجود. ایک بندہ بلو شرٹ میں تھا, اس کا میڈیا سے یا کسی چیز سے میں نے اس کو کبھی پہلے نہیں دیکھا. وہ ہر جگہ پہ جا رہا تھا. کچھ لوگ سول کپڑوں میں تھے جو عجیب و غریب قسم کی اشارے بازی اور انسٹرکشنز دے رہے تھے. اس چیز کی تحقیقات اب ہونی چاہیے, ورنہ اگر پہلے انہوں نے یہ چادر اور چار دیواری کے پامال کو کے تقدس کو پامال کرنے کے عادی تھے, انہوں نے یہ روایت ڈالی, ہم اس روایت کو ہرگز نہیں مانیں گے. یہ انقلاب کی طرف اس ملک کو لے جانے کی کوششیں انہوں نے کر لی ہیں. آج اس ملک کا ایک ایک, ہمارے جتنے فیملی ممبرز, ہمارے جتنے ہم حلقوں والے لوگ ہیں, 3 حلقوں سے تو میرے میاں الیکشن لڑ چکے ہیں. ہمارے لوگ جو ہمارے سے وابستہ لوگ ہیں, وہ لوگ اس وقت شدید غم و غصے کا شکار ہیں. ہمیں فون کالیں اس طرح سے آ رہی تھی کہ جیسے آج شاید ہم میں سے کوئی شہید ہو جائے گا, اور یہ حقیقت تھی اس وقت جو انہوں نے اسمبلی کا حال بنایا ہوا تھا. اب بہت سارے سوال ہیں کہ جی انہوں نے پہلے مزاری جو لوٹا نمبر 1, جس کا تاریخ میں میرا خیال ہے کہ اس کا جو آنے والی نسلیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گی, تاریخ کا بدترین میر جعفر اور میر صادق وہ ثابت ہوا. اس اسمبلی کی ایک روایت ہے, جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا, اتنی موٹی 2-2 کلو کی بکس ہوتی ہیں جو ہمیں ماری جاتی ہیں. اپوزیشن آ کے پیپر پھاڑتی ہے, چڑھائی کرتی ہے اسپیکر کی طرف. یہ روایت ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ جی آپ لوگ لوٹے لے کے گئے تھے, تو آپ لوگوں نے جو لوٹا نمبر 1 تھا, کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے لوٹا کریسی اور چھانگا مانگا, اواری ایکسپریس, اور اس کے بعد سندھ ہاؤس, اور پھر اس کے بعد پورے کا پورا ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہی بک کر لیا, اس کو ہی خرید لیا. ہم لوگ احتجاج بالکل کر رہی تھیں, خواتین کر رہی تھی, ان میں کوئی مرد شامل نہیں تھا. ہم لوگ اس کے جو اسپیکر کی جو ایریا تھا اس کی طرف عورتیں بالکل گئی ہیں, ہم اس کو نہیں ڈینائی کریں گے, نام کر رہے ہیں. خواتین نعرے بازی بھی کر رہی تھی, لوٹے شوٹے بھی بولا جا رہا تھا, سب کچھ. یہ جو جھگڑا یا جو اٹیک ہے دوست مزاری کے اوپر, وہ اس وقت شروع ہوا جب عورتوں کو دھکے دیے گئے ان کی سیکیورٹی کی طرف سے. ایک سیکیورٹی یہ ساتھ لے کے آئے تھے, کچھ لوگ ان کے ساتھ سول کپڑوں میں بھی تھے, انہوں نے ہماری آنریبل ممبرز کو جب دھکے دیے, 2 عورتیں گریں, اس کے بعد یہاں سے مرد بھی آگے بڑھے اور پھر اس کو دھکے ضرور پڑے ہیں. میرا یہ ماننا ہے, میں عوام کے آگے اب سوال رکھتی ہوں کہ اوپنلی کھلم کھلا جب اس طرح سے لوگ بکتے ہیں, اور پورے ہاؤس کا مینڈیٹ ڈیپٹی اسپیکر ہمارے ووٹوں پہ بنا تھا, ہم اس کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کی موشن بھی لے آئے تھے, لیکن ہمارے بہت بڑے سوال ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف, اس ملک کے اداروں کی طرف. آئی جی پولیس سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کون سا آئین, اس ملک کا کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ممبر جتنے تھے اس کے 4 گنا پولیس گھسیڑ دی ہمارے ہاؤس کے اندر. اور بالخصوص جس طرح سے انہوں نے عورتوں کی توہین کی, جس طرح سے, ایسے تو کوئی اگر فوج, غیر ملکی فوج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو وہ بھی بچوں کا اور عورتوں کا احترام ملوث خاطر رکھتی ہے. تو آپ جس طرف اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. اگر ہمیں اس ملک میں سیاست کرنے کا حق ہم سے چھینا جائے گا, ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا جائے گا, ہمارا مینڈیٹ کھلے عام ہماری آنکھوں کے سامنے خرید کے, اور ہمارے اوپر اس طرح کی غیر آئینی حکومتیں, غیر آئینی کنوکٹڈ باپ کا کنوکٹڈ بیٹا, یہ کرپٹ مافیا ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیا جائے گا تو وہ دن دور نہیں. ہم نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے, جب میں اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلوں گی, ہم تمام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ لے کے نکلیں گے تو آئیں ہمیں گولیاں ماریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون ریزی ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون انقلاب آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ ہماری بے عزتی کی جائے گی, ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. مجھے کل میسج کنوے ہوا کہ اب ہماری حکومت آ گئی, ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ذرا شیروانی لیٹ ہے اوتھ کی. جیسے ہی اوتھ کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی, ہمیں کہا گیا کہ ہمارے اوپر پرچے کرائے جائیں گے, ہمیں وکٹمائز کیا جائے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا زور آزما لیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ایک اشارہ, جب ایک اشارہ آئے گا تو اس ملک میں پھر آپ لوگوں دیکھیں, میں اگر پولیٹیشین ہوں, پاکستان تحریک انصاف اگر ایک سیاسی جماعت ہے
تو صرف ایک وجہ سے، اس ملک کے پاکستان کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے۔ اگر اس ملک میں عدالتیں ہیں تو پاکستان کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے۔ اگر اس ملک میں ادارے ہیں تو اس ملک کی وجہ سے ہیں۔ اور جب 22 کروڑ لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی آرزوؤں اور خواہشوں کے اوپر شب خون مارا جائے گا، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب سارے پچھتائیں گے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے پابند لوگ ہیں۔ ہم قانون ہمیں آ کے سکھایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سا ملک، کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ کیا ڈیپٹی سپیکر باعث ہونا چاہیے جب ہم نے اپنا اعلیٰ عدلیہ کے آگے اپنا ہم نے مدعا رکھا، لیکن اس ملک میں یہاں پہ 12 بجے بغیر کسی جرم، بغیر کسی ایک خدشے کے پیش نظر ایک چیز کے کہیں ہو نہ جائے، اس کے اوپر اگر ایکشن میں آتی ہیں تو ہماری اپیل ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی سو موٹو بھی لیے جائیں اور اس کے اوپر بھی آپ ایکشن ریپلے کریں۔ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ نہ ہماری خواہش ہے نہ ازمپشن ہے، یہ ہو چکا ہے۔ ہماری عورتیں زخمی ہو چکی ہیں، پارلیمان کے اندر پولیس آ چکی ہے، ہمارا مینڈیٹ اب تو سامنے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری کسی بھی فیمیل پارلیمنٹیرین کی انہوں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کرنے کی سوچا بھی، تو ہم ان کی عورتوں کو نکلنے نہیں دیں گے باہر، نہ ان کے مردوں کو۔ یہ زندگیاں ان کے اوپر ہم تنگ کر دیں گے اگر انہوں نے ہمارے بچوں کو، جس طرح سے انہوں نے ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ انہوں نے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی۔ ہاں کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں۔ ہمیں جتنا یہ ملک پیارا ہے، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، گنڈوں کو بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر، ان کی اولادیں باہر، ان کی نیشنلٹی باہر، ہمارا سب کچھ اس ملک میں ہے۔ اور آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو ہم دھکے کھا رہی ہیں نا، آپ جیسے ذلیل لوگوں سے ذلیل آپ لوگ ہمیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس ملک کی خاطر، اس ملک میں دفن ہونے کی خاطر، ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں رہیں اس خاطر۔ اور کبھی بھی یہ جو بکاؤ مال ہوتی ہے نا، یہ چند 2 ٹکے میں بکنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جذبے کا، وہ نظریے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج نظریہ سچا تھا تو عوام نے سمجھا، ورنہ کیا 22 کروڑ عوام کا یہ ملک، اور 22 کروڑ عوام اگر آہو بکا کر رہا ہے، چیخیں مار رہے ہیں لوگ، اس کی کوئی وجہ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون حق پہ اور کون سچ پہ ہے۔ اگر کراچی کے اندر ایک تاریخ رقم ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ خرید کے لا رہے ہیں؟ ہم تو جلسہ بھی سارے مل کے کارکنان، ہمارا ایک ورکر، اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام ووٹر، سپورٹر، پاکستانی عوام کو، جو ہمارے اس جذبے کے اندر، جذبہ خیر سگالی کے تحت اس ملک کو بچانے کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ مجھے سچ بات ہے، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ جس کی اپنی آمدن بہت کم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کا اتنا گزر بسر آسان نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں آ کے ڈونیشن دیتے ہیں تو ہمارا خون بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کا عام شہری، اس ملک کا غریب آدمی، اس ملک کا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر کلاس، وہ ہمارے ساتھ اس ملک کو بچانے کی مہم میں اپنا ہر لیول پہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں ان بزرگ خواتین کو، ویل چیئر پہ آنے والی خواتین کو، کہ وہ اپنے بچوں کی آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں۔ اور میں عرض کرتی چلوں کہ یہ ملک اب محفوظ ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ آپ لوگ ایوانوں میں ضرور چلے گئے ہو، لیکن باہر نکل کے دیکھو کہ آج اس ملک کا 5 سال کا بچہ سے لے کر کے 90 سال کا بزرگ وہ ملک بچانے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اس نے پاکستان کا اور پاکستان بچانے والی جماعت کا جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں ٹماٹر پڑیں گے، آئے نا میدان، ہم تو لگانے کی پوری کوشش کریں، اور میدان لگے گا تو یہ ملک ہے۔ اب میدان لگانا پڑے گا، آئیں، ہمیں ووٹ کے سے شکست دے کے ہمیں بھیج دیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے سیاست سے فارغ کریں۔ اور اس طرح اگر آپ فارغ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب پچھتائیں گے، اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آخر میں اپنی تمام پاکستانیوں کو، اور بالخصوص لاہور کی عوام کو، اور لاہور کے جتنے بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پاکستان بچانے کی مہم میں جس طرح سے آپ لوگ ہر پچھلے سنڈے اور لاسٹ سیٹرڈے کو اکٹھے ہوئے، اب ہمیں کراچی نے اتنا بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے کہ ہم نے مینار پاکستان کو نہیں، ہم نے پورے لاہور کو جلسہ گاہ میں بدلنا ہے، اور وہ پورا لاہور جلسہ گاہ بنے گا۔ جس طرح پریڈ گراؤنڈ نہیں تھا جلسہ گاہ، پورا اسلام آباد تھا۔ اسلام آباد کے جلسے کا ریکارڈ انشاءاللہ ہم توڑیں گے، کراچی کے جلسے کا ریکارڈ انشاءاللہ ہم توڑیں گے،
اور ان گلو بٹوں کو، ان شب خون مارنے والوں کو کلیئر میسج دیں گے کہ اپنی اوقات میں رہیں. اور اوقات یہ ہے کہ 2 یتیم سیاسی بچے ایک تصویر اٹھا کے 6-6 ہزار روپیہ دے کے تقریر کرنے کی کوشش کرتے تو گجرانوالہ میں ٹرک کے نیچے کوئی تقریر سننے والا نہیں تھا. 2.5 دن اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے کے بعد پورا ٹل کا زور لگا کے 4 بندے اکٹھے کر کے وہ جو ماشاءاللہ سے برانڈڈ قسم کی کاسمیٹک قسم کی جو ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے، وہ پھر اپنا سا منہ لے کے مولوی صاحب کے جو مدرسے کے بچے تھے ان سے خطاب کر کے تو اپنی ہزیمت اور شرمندگی کو مٹاتے ہیں. تو پاکستان کی مخلوق خدا حق کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ساتھ کھڑی ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جب میں خان صاحب کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، جب میں اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہی ہوں نا، تو میرا مقابلہ کوئی کر کے دکھائے. میں مر جاؤں گی، اس لیے مر جائیں گے ہم لوگ. میں سے مراد اپنی کمیونٹی کی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس خاندان نے شہادت دی. ہمارا یہ جذبہ ہے، تو اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار.